الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہاں پہ عبارت پہنچی ہے کہ فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْكَلَامِ مَفْعُولٌ بِهِ، پہنچ گئے؟ جی۔ جو نائب فاعل واقعہ ہوتا ہے وہ مفعول بہ واقعہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر کلام میں مفعول بہ ہو ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے پاس فاعل تو ہے نہیں، تو پھر نائب فاعل کیا چیز واقع ہوگی؟ کیونکہ فاعل کی حیثیت کیا ہے؟ عمدہ کی ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ فعل بنتے ہی نہیں ہے، فعل بغیر فاعل کے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو فاعل تو کیا ہو گیا؟ مجہول ہو گیا، فاعل تو ہے ہی نہیں۔ ادھر سے جو ہے وہ مفعول بہ نے اس کی جگہ پہ آنا تھا، مفعول بہ بھی کیا ہے؟ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا۔ تو پھر کون سی چیزیں ہیں کہ جو فاعل کی جگہ پہ ہوں گی؟ تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس فاعل کی نیابت میں آ جائیں گی۔ پہلے نمبر پہ ظرف ہے، ناب الظرف ہو۔ ظرف جو ہے وہ مفعول فیہ ہوتا ہے، مفعول بہ اسے نہیں کہتے، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ دوسرے نمبر پہ کیا آ جائے گی جی؟ جار مجرور اسی کی جگہ پہ آ جائے گی، یعنی جار مجرور اس فعل کے متعلق ہو جائیں گے، تو وہ جو جار مجرور فعل کے متعلق ہو جائیں گے اسی جار مجرور کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ نائب فاعل واقع ہو رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ مصدر کو مفعول مطلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو مفعول مطلق ہے پھر یہ کیا بن جائے گا؟ نائب فاعل بن جائے گا، فاعل کی نیابت میں آئے گا۔ تینوں کی ایک ایک مثال دے رہے ہیں۔ سیرا فرسخن سیما رمضان، یہ دونوں مثالیں ظرف کی ہیں۔ سیرا فرسخ میں جو فرسخ ہے یہ ظرف مکان ہے، جو ایک مکان کی حد بندی کو بیان کرتا ہے، زمانے کو بیان نہیں کرتا۔ اور سیما رمضان میں، رمضان تو کیا ہے؟ وہ زمانہ ہے، ایک مہینے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سیرا فرسخن میں فرسخن فاعل واقعہ نہیں ہو رہا کہ فرسخ نے جو ہے وہ سیر کی، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے۔ فرسخ کیا واقع ہو رہا ہے؟ سیرہ کے لیے ظرف واقع ہو رہا ہے، یعنی اس کی ترکیب میں ہم کیسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ سیرہ جو ہے وہ فعل مبنی للمجہول ہے، اور کیا ہے؟ مبنی للفتح ہے، لا محل له من الاعراب ہے، اور فرسخ ان کو اس کا کیا کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں، ظرف مکان۔ اور یہ جو ظرف مکان ہے اسی کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ اس کا نائب فاعل واقع ہو رہا ہے۔ تو ترجمہ وہی ظرف والا کرتے ہیں کہ ایک فرسخ کی سیر کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور سیما رمضان میں ترجمہ بھی یہ ہوگا کہ ماہ رمضان میں روزے رکھے گئے، یا رمضان کے روزے رکھے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں مثالیں ظرف کی ہو گئیں، پہلی ظرف زمان کی، پہلی ظرف مکان کی، اور دوسری ظرف زمان کی۔ تیسری مثال میں مرہ بزید میں، مرہ کیا ہے؟ فعل مجہول یا فعل مبنی للمجہول، تو اس کا فاعل تو نہیں ہے یہاں پہ۔ بزید کو جار مجرور اسی کے متعلق کہیں گے، اور ہم کیا کہیں گے کہ جو جار مجرور ہے یہ نائب عن الفاعل ہے، یہی جار مجرور جو ہے وہ اس کے فاعل کی نیابت میں آ گیا۔ جولسا جلوس الامیر، ٹھیک ہے، یہ امیر نہیں بیٹھا، جولسا بیٹھا گیا، ٹھیک ہے، یہ امیر کی جلوس کی طرح بیٹھا گیا، جیسے امیر بیٹھتا ہے اسی طرح بیٹھا گیا۔ تو اب بیٹھنے والا کون ہے؟ وہ کیا ہو گیا؟ نہیں ہے یہاں پہ موجود، فاعل کیا نہیں ہے یہاں پہ، تو اس کی نیابت میں کیا آ جائے گا؟ یہ جلوس آ جائے گا۔ تو جلوس کیا ہے یہاں پہ؟ مصدر ہے۔ تو اسی مصدر کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفعول مطلق کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم اس مصدر کو کیا کہیں گے کہ یہ مفعول مطلق جو واقع ہو رہا ہے یہ نائب عن الفاعل ہے۔ یہاں پہ کیا کچھ شرائط رہتی ہیں۔ وَلَا يَجُوزُ نِیابَةُ الظَّرْفِ وَالْمَصْدَرِ إِلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ، ظرف اور جو مصدر کی نیابت ہے اس کی 3 شروط رہتی ہیں۔ 3 شروط اگر ہوں گی تو پھر یہ نائب فاعل واقع ہوں گے، وگرنہ یہ نائب فاعل واقع نہیں ہوں گے۔ یہ جو مرہ بزید کی مثال دی یہ با زائدہ ہے، اس کا متعلق کوئی نہیں ہوگا؟ نہیں متعلق ہوگا مرہ، با مصابت میں، یعنی وہ بات تعدی کے لیے آتی ہے نا یہاں پہ، یعنی مرہ کے لیے متعلق ہوگا اور اس کو فاعل بن جائے گا، نائب فاعل، وہ نائب فاعل بن جائے گا، متعلق ہو کے نائب فاعل، یعنی اسی جار مجرور کو ناوی کیا کہتے ہیں؟ نائب فاعل کہتے ہیں۔
عام طور پہ ترکیب میں اس کی وضاحت نہیں کی جاتی، سیدھا یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ بزید جار مجرور مرہ کے متعلق ہو رہے ہیں، بس بات ختم کر دی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک وضاحت لکھنی چاہیے کہ یہی جار مجرور جو متعلق ہو رہے ہیں، یہی جار مجرور نائب فاعل واقع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نائب فاعل کچھ نہ کچھ واقعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا مفعول کی جگہ پہ ہوتا ہے یا اس طریقے سے، اس کی وضاحت عام طور پہ نہیں کی جاتی، تو فعل مجہول میں تو ہم وضاحت واضح طور پہ کریں گے۔ اچھا، ظرف اور مصدر کی 3 شروط کون سی ہیں کہ اگر یہ 3 شروط ہوں گی تو یہ نائب فاعل بنے گا؟ پہلی جو شرط یہ رہتی ہے ظرف اور مصدر کے لیے کہ ان یکون مختصاً، کہ وہ ظرف اور مصدر مختص ہونا چاہیے۔ مختص کا مطلب کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کی صفت لگیں جس سے اس کا دائرہ تنگ ہو جائے، ایسی کوئی نکرہ نہ ہو، عمومی بات نہ ہو۔ مثال سے واضح کرتے ہیں کہ فلا یجوز ضرب ضرب، ضرب ضرب کہنا جائز نہیں ہوگا۔ ضرب یہاں پہ مصدر ہے اور یہ مصدر کیا ہے؟ مختص نہیں کیا، اس کی کوئی صفت وغیرہ لگا کے اس کا دائرہ تنگ نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے سیما زمن کہا گیا، سیما ساما کا کیا فعل مجہول ہے، تو زمن بھی کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، لیکن یہ ظرف مختص نہیں ہے، زمانہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ظرف مکان کی مثال کیا دی؟ اعتکفا مکان، تو مکان کیا ہے؟ یہ بھی ظرف عام ہے۔ تو یہ تینوں مثالوں میں جو ظرف اور مصدر ہے یہ نائب فاعل واقع نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ ظرف اور مصدر عام ہے، مختص نہیں ہے۔ لعدم اختصاصها فلا یجوز لعدم اختصاصها، یہ جائز کیوں نہیں ہے؟ لعدم اختصاصهما، لعدم اختصاصها، وہی سب کی طرف ضمیر پلٹیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ مختص نہیں ہے۔ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ مختص کر کے یوں کہیں کہ ضرب ضرب شدید، ضرب کی صفت لے آئے، سیما زمن طویل، زمن کی صفت لے آئے، اعتکف مکان حسن، یہ صفات لے آئے، تو جازہ، تو پھر یہ کہنا جائز ہو جائے گا، لحصول الاختصاص بالوصف، کیونکہ وصف کے سبب سے اختصاص حاصل ہو چکا ہے۔ تو یہ پہلی شرط ہو گئی۔ اور اوپر مثالوں میں دیکھیں تو سیرہ فرسخ اور سیما رمضان میں جو فرسخ اور رمضان تھے وہ تھے ہی مختص، ٹھیک ہے۔ فرسخ جو ہے وہ ہر مکان کو نہیں کہتے، فرسخ ایک محدود مکان ہے جس کی حد بندی کی جاتی ہے ایک فرسخ سے۔ اچھا، دوسری شرط کیا ہے کہ ان یکون متصرفاً، کہ یہ ظرف اور مصدر ایسا ہونا چاہیے کہ جو متصرف کہلائے، یعنی فرسخ کی آپ گردان کیسے کرتے ہیں؟ متصرف کیا مطلب؟ فرسخان آپ کہہ دیتے ہیں، 2 فرسخ، جمع اس کی آ جاتی ہے، فراسخ آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مثلا مصدر ہے، ٹھیک ہے، جلستن جلستان، ضرب ضربان، تثنیہ جمع ہو جاتی ہے۔ تو اگر مصدر اور ظرف کی تثنیہ جمع بنتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ متصرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کی تثنیہ جمع نہیں بنتی تو وہ پھر متصرف نہیں ہوتا، تو پھر اس صورت میں وہ نائب فاعل واقعہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، دوسری شرط ہے کہ ان یکون متصرفاً، متصرف بھی ہو اور ساتھ ساتھ کیا ہو؟ لا ملازما للنصب علی الظرفیت بالمصدریت، وہ ملازم للنصب نہ ہو، کہ اس کے اوپر نصب نہ لازم ہو ظرفیت کی بنیاد پہ یا مصدریت کی بنیاد پہ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو نائب فاعل بنے گا اس سے ہم نے کیا دینی ہے؟ رفع دینی ہے۔ تو اور ادھر سے اس کا عربی میں کیا قانون ہے کہ جب بھی یہ جملہ بولا جاتا ہے یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب بولا جاتا ہے، تو اس صورت میں پھر مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ درست نہیں رہے گا ہمارا۔ مثالوں سے یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ سبحان اللہ جو بولا جاتا ہے وہ ہمیشہ سبحان اللہ ہی بولا جاتا ہے عربی زبان میں، سبحان اللہ کی کیا کوئی مثال نہیں ہے۔ تو یہ جو سبحان لفظ ہے یہ پاکیزگی کے معنی میں ہے کہ اللہ کی ذات پاک و منزہ ہے ہر قسم کے عیب سے۔ تو سبحان اللہ کی ترکیب کیا کی جاتی ہے؟ سبحان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصدر کہا جاتا ہے، اور اس کا فعل کیا ہوتا ہے؟ محذوف ہوتا ہے، اسبحو سبحان اللہ، تو اسبحو فعل کا مصدر آ گیا سبحان، تو سبحان پھر اسبحو کے لیے کیا واقع ہو جاتا ہے؟ مفعول مطلق، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی سبحان اللہ منصوب کیوں ہے؟
تو آپ کیا کہہ دیتے ہیں کہ کیونکہ یہ مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے فعل محذوف اسبح کے لیے، اور مفعول مطلق منصوبات میں سے ہے، لہٰذا مفعول مطلق کیا رہے گا؟ ملازم للنصب رہے گا، یہ نصب اس کے اوپر ضروری رہے گی۔ تو جب سبحان اللہ ملازم للنصب ہے تو اب اس سبحان اللہ کو نائب فاعل کے طور پہ یوز نہیں کیا جا سکتا، یعنی اسبح کی جگہ پہ آپ فعل مجہول لگیں، یسبح لگیں، ٹھیک ہے، یسبح سبحان اللہ ہے، یوں آپ نہیں کہہ سکتے، یسبح سبحان اللہ کہنا غلط ہے، یا سبحان اللہ کہیں اور آپ کیا کہیں گے کہ جی سبحان اللہ کیا واقع ہو رہا ہے جی، یہ نائب فاعل ہے اور اس کا جو فعل مجہول ہے وہ محذوف ہے، تو یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا۔ تو کیوں کہنا درست نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نصب کو لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ انہوں نے ایک مثال دی، فلا یجوز سبحان اللہ بالضم الا یکون نائبا مناب فاعل فعلہ المقدر، یوں عبارت ہوگی کہ الا ان یکون نائبا مناب فاعل فعلہ المقدر، یوں مضافی کرتے جائیں سے کہ یہ نائب ہو اس کی جگہ پہ کہ جو اس کے فعل مقدر کا فاعل ہے، فعل ہی المقدر، جو اس کے فعل مقدر کا فاعل ہے اس کی مناب کی نیابت میں آ جائے، اس کی جگہ پہ آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ الا ان تقدیر، اس بنیاد پہ کہ اس کی تقدیر آپ یوں بنائیں کہ یسبح سبحان اللہ ہے، تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری مثال کہ ولا، یعنی ولا اور یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ یجاء اذا جاء زید، یجاء فعل مجہول پڑھا گیا، اذا جو ہے نا، اذا کیا ہے؟ ظرفیہ ہے، ٹھیک ہے، اذا ظرف ہے، کون سا ظرف ہے؟ زمانے کو بھی بیان کرتا ہے ظرف زمانی ہے، اذا جب کے معنی میں، جس وقت، کہ یجاء یعنی اس وقت آیا جائے گا، اذا جاء زید کہ جس وقت زید آئے گا، تو اذا جو ہے یہ یجاء کے لیے نائب فاعل واقعہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ اذا متصرف نہیں ہے، اذا کی ہمارے پاس کوئی تثنیہ اور جمع موجود نہیں ہے۔ ولا یجاء اذا جاء زید علی ان، کیوں؟ علی ان اذا نائبہ نائبۃ عن الفاعل، اس بنیاد پہ کہ اذا کلمہ کو آپ کیا قرار دیں؟ نائب عن الفاعل قرار دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، مصنف نے دونوں کے متعلق کیا کہا کہ لأنہما لا یتصرفان، کہ سبحان ایک تو ملازم لنصب ہے، دوسرا کیا ہے کہ لا یتصرفان، یہ دونوں کی تصریف بھی نہیں ہوتی۔ اذا بھی کیا ہے؟ ملازم لنصب ہے، اذا بھی کیا ہے؟ فی محل نصب بھی آتا ہے، ظرف واقع ہوتا ہے اور فی محل نصب ہوتا ہے۔ سبحان بھی کیا ہے؟ مفعول مطلق واقع ہوتا ہے اور فی محل نصب ہوتا ہے، اور دونوں کیا ہوتے ہیں؟ متصرف بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ جو دوسری شرط ہے یہ ایک ہی شرط ہے، یعنی دو شرطیں نہیں ہیں، اگرچہ عبارت سے یہ لگتا ہے کہ وہ متصرف ہو اور ساتھ ساتھ کیا ہو جی؟ ملازم للنصب ہو، تو یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، یعنی جو بھی ہمیں ظرف یا جو بھی مفعول مطلق ہمیں ملازم للنصب ملے گا وہ وہی ہوگا کہ جو متصرف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو متصرف ہوگا پھر وہ ملازم للنصب بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو ہے نا لا ملازم للنصب، یہ اس کی تقریباً وضاحت ہی ہو جائے گی، یہ قید احترازی نہیں بنے گی کہ آپ اس سے کسی چیز کو خارج کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ ایک ہی کیا ہے؟ شرط بن جائے گی۔ اچھا، یہ پہلی اور دوسری شرط ہوگی۔ پہلی شرط کیا تھی؟ مختصہ ہونا چاہیے، دوسری کیا ہے کہ یہ متصرف ہو، تیسری شرط کیا ہے کہ ان لا یکون المفعول به موجودا، کہ مفعول به موجود نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی ابن ہشام کے مطابق جب بھی فعل کا نائب فاعل ہوگا تو وہاں پہ مفعول به نام کی چیز نہیں ہوگی وہاں پہ کلام میں۔ فلا تقولوا، آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ ضرب الیوم زیدن، ضرب الیوم میں یوم کو کیا بنا دیں؟ نائب فاعل بنا دیں، ظرف واقع ہو رہا ہے، اور زیدن کو کیا بنا دیں؟ مفعول به بنا دیں کہ آج کے دن زید کو مارا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ پھر ان کے مطابق کیا درست نہیں بنے گا۔
خلافاً للاخفش والکوفیین، یہ جو بات ہے وہ اخفش اور کوفیوں کے برخلاف ہے۔ اخفش اور کوفیوں کے مطابق مفعول بہ کے ہوتے ہوئے بھی نائب فاعل کا وجود آ سکتا ہے۔ وہذا شرط ایضاً جار فی الجار والمجرور، اور یہ شرط جو ہے وہ جار اور مجرور میں بھی جاری ہوتی ہے۔ ابھی 3 شرطیں کس کی بیان کر رہے ہیں؟ ظرف کی اور مصدر کی۔ کہتے ہیں یہ جو تیسری شرط ہے نا، یہ فقط کس کے لیے ہے؟ جار مجرور کے لیے بھی ہے، کہ جار مجرور اس وقت تک نائب فاعل نہیں بن سکتا جب مفعول بہ موجود ہو، لہذا مفعول بہ موجود نہیں ہوگا تو جار مجرور کیا بنے گا؟ نائب فاعل بنے گا۔ والخلاف جار فی ایضاً، اور جار مجرور کی اس شرط میں بھی کیا ہے؟ اخفش اور کوفیوں کا یہی خلاف کیا ہوگا؟ جاری ہوگا۔ واحتج المجیز، مجیز کسے کہتے ہیں؟ اجازت دینے والا، اجازہ یجیزو، جو اجازت دیتے ہیں کہ مفعول بہ کے ہوتے ہوئے نائب فاعل آ سکتا ہے، انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے دلیل قائم کی بقراءت ابی جعفر، ابی جعفر کی اس قراءت سے کہ جنہوں نے لیجزی قوما بما کانوا یکسبون کو کیا پڑھا ہے؟ انہوں نے لیجزا قوما پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن مجید میں کیا ہے؟ لیجزی قوما ہے نا، تو انہوں نے کیا پڑھا جی؟ لیجزا پڑھا، یجزا فعل مجہول، یا فعل مجہول پڑھا تو قوما تو کیا ہو جائے گا؟ مفعول بہ ہو جائے گا، اور بما کانوا یکسبون یہ جار مجرور یجزا کے کیا ہو جائے گا؟ متعلق ہو جائے گا، اور یہی جار مجرور نائب فاعل واقع ہوگا۔ واضح؟ وبقول شاعر، اور اسی طریقے سے ایک شاعر کا قول بھی موجود ہے ان کے پاس، انما یرضی المنیب ربہ ما دام معنیا بذکر قلبہ، ربہ قلبہ، جب یہ ربہ اور قلبہ کو ایک جیسا کریں گے تو یہاں پہ پھر یہ کیا بنے گا؟ شاہد مثال بنے گا۔ کس طریقے سے کہ معنیا بذکر قلبہ، یہ شاہد مثال ہے۔ معنیا، معنیا کون سا صیغہ ہے؟ انا یعنی سے کون سا صیغہ ہے؟ اس میں مفعول کا، ٹھیک ہے، معنوین ہے نا اصل میں، معنوین اس کو کیا پڑھ دیں گے؟ معنین۔ معنین کیا مطلب کہ جس چیز کو انسان چاہتا ہے، جس چیز کو انسان بڑا اہتمام کرتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے معنی خیز ہے، اردو میں کہتے ہیں معنی خیز ہے، یعنی یہ میں اس کا اہتمام کرتا ہوں، اس کے اوپر میں توجہ دیتا ہوں۔ معنی یعنی جس چیز کا انسان اہتمام کرتا ہے۔ اچھا، یعنی شعر کی طرح یوں مان رہا ہے کہ انما یرضی المنیب ربہ، کہ جو منیب ہے، منیب پلٹنے والا، توبہ کرنے والا، منیب اپنے رب کو اسی صورت میں راضی کرتا ہے، اس وقت راضی کرتا ہے کہ ما دامہ، کہ جس وقت، ما کو کیا کہتے ہیں؟ ما ظرفیہ، مصدریہ ظرفیہ، جس وقت، وقت کے معنی میں آتے ہیں نا، تو یہ دامہ کیا ہے؟ افعال ناقصہ میں سے ہے۔ ما دامہ یعنی جب تک وہ منیب کیا ہو، جس وقت وہ منیب کیا ہو؟ معنیا بذکر قلبہ، اس کا دل اللہ کے ذکر سے کیا ہو؟ مشغول ہو۔ معنیا بذکر قلبہ، کہ جب منیب نے ذکر کے ذریعے سے اپنے قلب کو مشغول کیا ہوا ہو۔ اب یہاں پہ ترجمہ ہم نے کیا کیا کہ اس کا دل مشغول نہ ہو، کیونکہ دل مشغول ہو جائے گا تو وہ معنین کا نائب فاعل بن جائے گا نا۔ قلبہ کو معنین کا نائب فاعل نہیں بنانا، ٹھیک ہے، اگر یہ نائب فاعل بنے گا تو پھر کیا پڑھیں گے اسے؟ معنین قلبہ پڑھیں گے، یعنی ویسے سیدھا سیدھا ترجمہ کیا بن رہا ہے کہ مادام معنین قلبہ، کہ جب اس کا دل کیا ہوگا؟ مشغول ہوگا اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ لیکن پرابلم کیا آ رہی ہے کہ یہ والا ترجمہ جو صحیح طریقے سے بنتا ہے یہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ شعر کو کیا پڑھا گیا ہے؟ قلبہ پڑھا گیا ہے۔ قلبہ کیوں پڑھا گیا؟ تاکہ اوپر سے ربہ کے کیا ہو جائے؟ مطابق ہو جائے۔ انما یرضی المنیب ربہ ما دام معنیا بذکر قلبہ، اب جب قلبہ پڑھا گیا تو اب معنین کا تعلق جو ہے وہ قلبہ سے مفعول بہ کا ہو جائے گا۔ اب قلب جو ہے وہ مشغول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، قلب کو مشغول کیا جائے گا، ٹھیک ہے، جب تک وہ ذکر کے ذریعے سے اپنے قلب کو مشغول نہ کر دے، ٹھیک ہے، یوں پھر ترجمہ ہو جائے گا، ذکر کے ذریعے سے اپنے قلب کو مشغول نہ کر دے۔ تو پھر شاہد مثال کیسے بنے گا؟ شاہد مثال یوں بنے گا، وہ کہتے ہیں کہ معنین جو ہے یہ اس میں مفعول ہے، اور اس میں مفعول کا فاعل نہیں ہوتا،
بلکہ کیا ہوتا ہے نائب فاعل ہوتا ہے. تو اس کا پھر نائب فاعل کہاں پہ آپ ذکر کریں گے؟ تو وہ کہیں گے کہ نائب فاعل اس کا جار مجرور آپ بنا لیں. بذکر جار مجرور اسی معنین کے متعلق ہو جائے گا اور نائب فاعل بن جائے گا. اور قلبہ کی کیا حیثیت ہے؟ مفعول بہ کی حیثیت ہے. تو لہٰذا قلبہ کو ربہ کے مطابق کر کے مفعول بہ بنائیں، اور معنین جو اس میں مفعول ہے جو نائب فاعل چاہتا ہے اس کے نائب فاعل کس کو بنا دیں؟ بذکر جار اور مجرور کو بنا دیں. تو لہٰذا اس شعر کے مطابق یہ ہمارے پاس شاہد آ گیا کہ مفعول بہ کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں نائب فاعل مل رہا ہے. مصنف کیا کہتے ہیں کہ آپ نے جو دلیل دی ہے وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ دی ہے. وَأُجِيبُ عَنِ الْبَيْتِ بِأَنَّهُ ضرورتٌ. شعر کا تو ہم یہ جواب دیں گے کہ یہ ان کی ضرورت بن گئی تھی کہ وہ ربہ کے مطابق انہوں نے کرنا تھا قلبہ کو، تو اس وجہ سے انہوں نے قلبہ پڑھا. وگرنہ اصل معنی سب جانتے ہیں یہی ہے کہ دل کا مشغول ہونا کیا ہے مراد ہے. ٹھیک ہے، تو دل کی حیثیت وہاں پہ کیا ہے نائب فاعل کی ہے، قلبہ کی حیثیت ہے. لیکن ضرورت شعری کے تحت کر دیا جاتا ہے، اور ضرورت شعری سے کوئی نحوی قانون نہیں بنتا، بلکہ ضرورت شعری کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ نحوی قوانین سے ہٹ کے استثنائی مورد ہوتا ہے. اچھا، قرآن مجید کی قرأت کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ بِأَنَّهَا شَاذَةٌ، کہ یہ جو قرأت ہے وہ شاذ قرأتوں میں شمار ہوتی ہے، اور شاذ بھی ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی. اور دوسرا وہ یحتمل، اور ایک اور احتمال ہمارے پاس کیا ہے کہ ان یکون القائم مقام الفاعل ضمیرا مستترا فی الفعل، کہ قائم مقام جو فاعل ہے یعنی جو نائب فاعل ہے وہ ضمیر ہو جو فعل کے اندر مستتر ہو، عائداً علی الغفران، اور غفران کی طرف پلٹ رہی ہو، المفہوم کے جس غفران کو سمجھا جا رہا ہے، من قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول سے کہ قل للذین آمنوا یغفروا. پوری آیت کیسے بنے گی جی؟ آپ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا. لیجزی قوما، تو لیجزا قوما انہوں نے پڑھنا ہے نا، یعنی یوں یہ ترجمہ کریں گے کہ لیجزا الغفران قوما. تو ہم یہاں پہ کیا کہیں گے کہ یجزا کا جو نائب فاعل ہے وہ ضمیر ہے جو غفران کی طرف پلٹ رہی ہے. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نائب فاعل آ جائے گا نا. تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ وہ ضمیر نائب فاعل بن جائے گا. پھر نائب فاعل بن جائے گا تو آگے وہ قومن کو کیا بنائیں گے؟ لیجزا قومن کو، وہ تو مفعول بہ ہی رہے گا نا. ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ مفعول بہ کے ہوتے ہوئے نائب فاعل آ گیا. تو مصنف کیا کہیں گے؟ نہیں، ہماری جو مراد ہے نا کہ مفعول بہ کے ہوتے ہوئے نائب فاعل نہیں آتا، وہ مفعول بہ جو اول ہوتا ہے، کہ مفعول بہ جو اول ہو اسی کے ہوتے ہوئے نائب فاعل آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن مفعول بہ ثانی اور ثالث اگر ہو ہمارے پاس تو اس کے ہوتے ہوئے کیا ہے نائب فاعل آ سکتا ہے. اور یہاں پہ جب ہم یہ احتمال پیدا کریں گے کہ لیجزا کا جو نائب فاعل ہے وہ جار مجرور واقع نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، بلکہ لیجزا کا جو نائب فاعل ہے وہ الغفران واقع ہو رہا ہے. تو پھر حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو غفران کیا ہے؟ مفعول بہ ہے، کیونکہ ترجمہ کیسے بنے گا؟ تاکہ قوم کو دی جائے، کیا دی جائے؟ غفران دی جائے. تو غفران کو بھی دیا جا رہا ہے، کس کو دیا جا رہا ہے؟ قوم کو دیا جا رہا ہے. تو یہ دونوں کیا واقع ہو رہے ہیں؟ مفعول بہ واقع ہو رہے ہیں. دونوں کے اوپر کیا واقع ہو رہا ہے؟ فعل واقع ہو رہا ہے. دونوں کے ساتھ فعل قائم ہے، ٹھیک ہے، یعنی فعل واقع ہو رہا ہے نا. وہ غفران کے اوپر بھی فعل واقع ہو رہا ہے عطا کرنے کا، جزا کا، اور قوم کے اوپر بھی کیا فعل واقع ہو رہا ہے. تو پھر قوم کی حیثیت یہاں پہ کیا بن جائے گی؟ مفعول ثانی کی بن جائے گی. مفعول اول کی اس کی حیثیت نہیں رہے گی. تو پھر مفعول اول کی حیثیت کس کی ہو گئی؟ وہ غفران کی ہو گئی. جب اس کی حیثیت غفران کی ہو گئی، قوم کی حیثیت مفعول ثانی کی بن گئی، تو اب جو غفران مفعول بہ اول ہے اسی کو ہم کیا بنا رہے ہیں؟ نائب فاعل بنا رہے ہیں. تو لہٰذا یہاں پہ یہ لازم نہیں آ رہا کہ مفعول بہ اول کے ہوتے ہوئے نائب فاعل آپ کے پاس آ گیا ہے، بلکہ کیا ہو گیا کہ خود جو مفعول بہ اول ہے وہی کیا واقع ہو رہا ہے؟ نائب فاعل واقع ہو رہا ہے، نہ کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور چیز نائب فاعل واقع ہو رہی ہے.
تو لہٰذا قرآن کی قرأت کے مطابق پہلا جواب تو کیا ہوگا کہ شاذ قرأت ہے، دوسرا جواب کیا ہوگا کہ اس شاذ قرأت کے مطابق بھی قوماً جو ہے وہ مفعول اول نہیں بن رہا، تاکہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ مفعول اول کے ہوتے ہوئے نائب فاعل کیا آ چکا ہے، بلکہ قوماً کیا بن رہا ہے، مفعول ثانی بن رہا ہے، اور ایک اور یہاں پہ مفعول بہ اول ہے جو کہ ضمیر ہے، اور وہ ضمیر کیا واقع ہو رہی ہے، نائب فاعل واقع ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہوگا کہ کیا ضمیر مستتر مفعول واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی نا، یا ہوتی ہے؟ مفعول ضمیر مستتر جو ہوتی ہے، مفعول بہ کی ضمیر مستتر نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے، ضمیر یعنی مفعول بہ کی ضمیر مستتر نہیں ہوتی، بلکہ وہ نائب فاعل کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ضرب جب بھی آپ کہیں گے تو ضرب کے اندر جو ضمیر بنے گی وہ کیا بنے گی، نائب فاعل بنے گی، ٹھیک ہے، یعنی مفعول کی ضمیر نہیں ہوتی۔ تو وہ نائب فاعل حقیقت میں کیا ہوتا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ وہ نائب فاعل حقیقت میں مفعول ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا اے لیجزی الغفران قوما وانما اقیم المفعول بہ، اور یہاں پہ کیا کیا گیا، یہ مفعول بہ کے کو قائم کر دیا گیا، کیا ترجمہ کریں گے، اے لیجزی وانما اقیم المفعول بہ، آگے کیا رکھیں گے، مقام الفاعل، یوں ہو جائے گا، مفعول بہ کو قائم کیا گیا فاعل کی جگہ پہ، یہ پوری عبارت ہو جائے گی۔ غایت ما فیہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں کیا کہیں گے کہ انہ المفعول الثانی، انہ المفعول الثانی، کہ یہ کیا ہے، مفعول ثانی ہے۔ کون مفعول ثانی ہے؟ قوماً کیا واقع ہو رہا ہے، مفعول ثانی واقع ہو رہا ہے۔ عبارت آپ کے پاس بھی ایسی ہے؟ اچھا، بہرحال اس کو سیٹ کریں، عبارت کو یوں سیٹ کرنا پڑے گا کہ الغفرانوں کو کیا کہیں گے کہ اس مفعول بہ کو جو الغفران ہے اس کو قائم مقام میں فاعل رکھا گیا، اور غایت ما فیہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا کہ فی ہے، کہ اس قوم کے بارے میں آپ کیا کہہ دیں گے کہ انہ المفعول الثانی، کہ یہ قوم کیا واقع ہو رہا ہے، مفعول ثانی واقع ہو رہا ہے۔ وذالک جائز، اور یہ بات کیا ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے، یعنی دوسرا مفعول بہ آ سکتا ہے، اس کے ساتھ نائب فاعل بھی آ سکتا ہے۔ شعر کے اندر بھی شاید ایسا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، معنین والا، معنین کے اندر ضمیر بنائے، مادام معنین، ٹھیک ہے، اسی کے اندر جو ضمیر ہے وہ کیا واقع ہو جائے، نائب فاعل واقع ہو جائے، اور قلبہ کو کیا بنا دیں، مفعول ثانی بنا دیں اس کا۔ اس بندے، وہ بندہ مشغول ہو، وہ بندہ مشغول ہو، اس کا قلب مشغول ہو، دو مفعول بنائے، وہ شاید نہ بن سکتے، کیونکہ جو مشغول ہونا ہے نا، لیکن ترجمے کے اوپر فوکس کی جاتے ہیں نا، کہ وہ بندہ بھی مشغول ہو اور قلب بھی مشغول ہو۔ یہاں تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ غفران عطا کی جائے قوم کو، ٹھیک ہے، بندہ مشغول ہو، یعنی بندے کے اوپر بھی مشغولیت آئے، اس کے اوپر بھی، اور اس کے دل کے اوپر بھی آئے، تو یہ دو مفعول کیا نہیں بنتے وہاں پہ، مشغول یعنی وہی ایک ہی چیز مشغول ہوگی نا، ایک چیز دوسری چیز کو اگر مشغول کرتی ہے تو جو مشغول کرنے والی ہے وہ پھر فاعل بن جاتی ہے، وہ مفعول نہیں ہوتی۔ مشغول یعنی ایک ہی چیز کو مشغول کیا جاتا ہے، دونوں کو ایک ٹائم پہ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے کیا ہے وہ یہ جو تعویل ہے وہ شعر کے اندر نہیں چلے گی، یہ یجزا میں کیا یہ تعویل کیا ہے، چل جائے گی۔ بہرحال یہ آخری مطلب کیا ہے، اس کو آپ صحیح مباحثے سے حل کریں دوبارہ، کل ہم آپ سے سنتے ہیں یہ دلائل کہ کیا اس کے بارے میں کیا مصنف کی دلیل ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔